تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تمام انسانوں سے خطاب تھا کہ زمین کی حلال طیب اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو، اس لیے کہ انسان جیسا کچھ کھاتا ہے وہ اس کا جزو بدن بنتا ہے۔ غذا کا اثر انسان کے اوپر بہت پڑتا ہے۔ حلال غذا کھاتا ہے تو خون اچھا پیدا ہوتا ہے اور خیالات بھی پاکیزہ آتے ہیں۔ حرام لقمہ جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ جسم کا حصہ بنتا ہے، اسی لیے حرام مال کے بارے میں فرمایا کہ جس انسان کا گوشت حرام بدن سے بنا ہو جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اکل حلال کا پوری انسانیت سے مطالبہ ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، حلال کاروبار کرے، حلال اور پاکیزہ رزق اکٹھا کرے، اگرچہ وہ کوانٹٹی کے اندر کم ہو لیکن کوالٹی کے اندر بہتر ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوانٹٹی کے اندر بہت زیادہ بھی اگر ہے لیکن کوالٹی اس کی صحیح نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی نظروں میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس کے بعد خاص طور سے ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق پاکیزہ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور پاکیزہ رزق کھانے کے بعد وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو،
ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس ہی کی عبادت کرتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جس کا کھاتا ہے انسان، اس کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دیا ہے تو شکر بھی اسی کا ادا کرے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر کے شروع کرے، اور جب کھانا کھا لیں تو دعا پڑھے، اللہم اطعم من اطعمنی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ اور رمضان کے مہینے میں ایک دعا اور بڑھ جاتی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی۔ ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ انسان جس غذا کو اپنے پیٹ تک پہنچاتا ہے، اگر تھوڑی سی دیر کے لیے انسان سوچے کہ اس لقمے کے پیچھے کتنی محنت لگی ہے، تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک لقمہ، ایک دانہ کسان زمین کے اندر ہل چلاتا ہے، پھر زمین کے اندر ڈالتا ہے، پھر کتنے موسم آتے ہیں، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی کھیت خشک ہو جاتا ہے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، پھر اگر اس کے اندر گھاس پھوس ہو جائیں تو ان کو الگ کرتا ہے، پھر اس کے بعد بڑی مشقت سے اس کو کاٹتا ہے، پھر اس کو بھوسے سے الگ کرتا ہے، پھر اس کو سکھاتا ہے اور اس کو اپنی کوٹھیوں کے اندر رکھتا ہے، اور پھر وہاں سے چکی کے اوپر لے کر کے جاتا ہے، پھر پیسنے والا محنت سے اس کو پیستا ہے، اور پھر مائیں بہنیں مستورات کتنی محنت کے ساتھ آٹا گوندتی ہیں، اور پھر چولہے کے اوپر گرمی کا زمانہ روٹی بناتی ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کر کے وہ ہمارے ہاتھ میں پہنچتی ہے، کتنے مراحل سے گزرتی ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب حلال غذاؤں کا تذکرہ چل چکا تو زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی تھی، حلال چیزوں کو حرام کر لیا تھا اور حلال کو حرام کر لیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حلال چیزوں کی لسٹ الگ کی اور حرام چیزوں کی لسٹ الگ کی۔ ویسے تو قرآن میں الگ الگ موقعوں پر آئے گا، لیکن یہاں 4 چیزوں کے بارے میں خاص طور سے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو ہر نبی کی شریعت کے اندر تقریباً حرام رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز انما حرم علیکم المیتہ، مردار چیز خود بخود جائز ہے، بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، مینڈھا ہے، دمبا ہے، وہ حلال جانور جو بغیر ذبح کیے ہوئے اپنی طبعی موت مر جائیں اس کو مردار کہتے ہیں۔ اب اس کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ مردار کے کھانے سے انسان کے جسم پر کیا غلط اثرات پڑنے والے ہیں، اس لیے اس رحیم کریم نے انسانوں کی رہنمائی فرمائی کہ تم نہیں جانتے، جب تک مشینیں بنے گی، ریسرچ ہوگی، اس سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ مردار کسی حال میں بھی تمہارے لیے کارآمد نہیں ہے۔ اس لیے ان میں سب سے پہلی چیز مردار، لیکن 2 مردار چیزیں حدیث کی روح سے جائز ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احلت لنا میتتان، 2 مردار چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، السمک، ان میں سے ایک مچھلی ہے، والجراد، اور دوسری ٹڈی ہے، ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز جو حرام ہے والدم، سورہ مائدہ میں آئے گا، دمم مسفوحن، بہنے والا خون، جانور کو جب ذبح کرتے ہیں اس کے جسم سے جو خون نکل جاتا ہے وہ خون کیا ہے؟ بہنے والا خون، ناپاک، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ قربانی کے ایام میں جب جانور ذبح کر لیا گیا، کچھ خون پھر بھی گوشت پر لگا رہ جاتا ہے تھوڑا بہت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہنے والا خون جب نکل گیا اب جانور پاک ہو گیا، سمجھے نہیں؟ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، دم جہاں بھی نظر آئے گا اس کو صاف کرنا ہی پڑے گا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو دوسری چیز والدم، بہنے والا خون، یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ خنزیر
ایک ایسا جانور ہے جو نجاست اور گندگی کے اندر ملوث رہتا ہے، اس کی بہترین محبوب ترین غذا کیا ہے؟ گندگی، اور جیسا کھاتا ہے ایسے ہی اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور بے حیائی بے شرمی کے اندر بھی اعلیٰ درجہ ہے اس کا۔ اس لیے ہر شریعت کے اندر عیسائی لوگ اس کو کھاتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے اندر اس کا گوشت جائز نہیں ہے، یاد رکھیے آپ۔ تو لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اس کے تمام اجزاء، اس کی کھال، اس کے بال، اس کے پٹھے، اس کی چربی، کوئی چیز جائز نہیں ہے، بس بالوں کی بعض موقعوں پر فقہا نے اجازت دی ہے۔ تو ولحم الخنزیر، تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت۔ گوشت تو ویسے ہی کہہ دیا، چونکہ عام طور سے کھایا گوشت ہی جاتا ہے، باقی ہڈی پٹھے چربی کوئی بھی چیز ہو وہ ساری کی ساری چیز۔ کوئی یوں کہے کہ قرآن میں تو خنزیر کے گوشت کو منع کیا ہے اور میں تو اس کی چربی کھا رہا ہوں، تو یہ دلیل صحیح ہوگی بھائی؟ اس کی یہ دلیل صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ہر جز کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ گوشت مین ہے، اس لیے مین کو بیان کر کے چھوٹی ساری چیزیں اسی کے اندر خود بخود آ گئی۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر کے گمراہ کرتے ہیں، وہ ایسے ہی گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ قرآن پڑھو، قرآن میں تو لحم الخنزیر آیا ہے، خنزیر کا گوشت کہاں کہہ رہا ہوں، میں تو چربی استعمال کر رہا ہوں۔ تو اس کو سمجھائیے کہ کل کے اندر جز خود بخود داخل ہوتا ہے، اس لیے ولحم الخنزیر تیسری چیز۔ آگے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو اگرچہ حلال تھا لیکن جس جانور کو اللہ کے غیر کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی صاحب مزار کے نام پر کوئی بکرا ذبح کر دیا یا مرغا، یا اسی طریقے سے آپ نے کسی پیر فقیر دیوی دیوتا یا کسی کے نام پر کوئی نیاز یا کوئی بھینٹ جس کو بولتے ہیں چڑھائی، اب اگرچہ وہ جانور جائز تھا لیکن تم نے چونکہ غیر کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کیا ہے، اب اس کا گوشت تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تو پچھلا سبق ہے، میں اس کو ربط بیان کر رہا ہوں، ہو چکا ویسے ہی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت اتنا کریم ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی انسان اتنا مجبور پریشان ہو جائے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں چار چیزوں کے علاوہ۔ مثلا وہ سفر میں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، جنگل بیابان ہے اور توشہ ختم ہو گیا، اور ان چار چیزوں کے علاوہ یا اور حرام چیزوں کے علاوہ کوئی وہاں پر نہیں ہے، سانپ ہے، بچھو ہیں، بھیڑیے، درندے، موذی جانور ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اب یہ کیا کرے؟ دیکھو اضطرار کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ اضطرار، مجبور ہو جانا، پریشان ہو جانا۔ اضطرار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اضطرار ہوتا ہے کسی کو مجبور کرنا، مثال کے طور پر حلال بھی رکھا ہے حرام بھی، لیکن وہ آپ کا جانی دشمن ہے، آپ کو گن پوائنٹ کے اوپر مجبور کر رہا ہے کہ حرام کھا انی تجھے مار دوں گا، ہے نا؟ تو اضطرار، اس کو اکراہ کہتے ہیں، زبردستی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ خود بخود وہ راستہ بھٹک گیا، ایسی جگہ پر ہے وہاں حلال چیز میسر ہے ہی نہیں، میتہ ہے، خنزیر ہے، یہ ہے وہ ہے اور دنیا بھر کی چیزیں ہیں لیکن حلال چیز نہیں ہے، تو کیا یہ مر جائے یا حرام چیز کو کھا کر کے جان بچا لے؟ مسئلہ یہ ہے۔ تو قرآن پاک کی روح سے اس کو کہتے ہیں ایک عزیمت، ایک رخصت، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، عزیمت اور رخصت۔ عزیمت تو یہ ہے کہ چاہے جان چلی جائے لیکن حرام کھانا نہیں ہے، چاہے گولی مار دے لیکن تیرے کہنے سے حرام نہیں کھاؤں گا، جانی تو جائے گی، اس کو کہتے ہیں عزیمت، بھائی ڈٹ گیا یہ بندہ تھا۔ رخصت اس کو کہتے ہیں کہ اس نے سہولت پر عمل کر لیا، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ کھا لے، لیکن کتنا؟ دو شرطوں کے ساتھ، نہ تو طالب لذت ہو کہ اس کے اندر کہ بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے اس کے اندر تو نہیں، مثلا اگر 100 گرام کھا کر کے جان بچ سکتی ہے تو 125 گرام کھانے کی اجازت نہیں ہے، 100 گرام کھائے، 50 گرام سے جان بچ سکتی ہے تو اتنا کھا لے کہ جس سے وہ کسی شہر یا بستی کے اندر جا کر کے پھر حلال کھا کر کے اپنی جان بچا سکے۔ اب یہ نہیں کہ اجازت تو ہے اس لیے خوب اچھا سا گوشت بناؤ اور فرائی کر کے کھاؤ،
اس کی اجازت نہیں ہے۔ حد سے زیادہ نہ بڑھے، طالب لذت نہ ہو، حرام کو حرام سمجھے۔ دیکھو یہی سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں کہ جی کیا میں بائک کار یہ اس طریقے سے مطلب فائننس پہ لے سکتا ہوں؟ بہت سارے مسئلے یہی سے تو پیدا ہوتے ہیں۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے، اب تو خیر مجبوری ہو گئی، گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے قانون بن گئے ہیں کہ آپ کیش میں لینا بھی چاہیں تو نہیں لے سکتے، تو مجبوری کی حالات مسائل الگ ہوتے ہیں۔ الضرورات تبیح المحظورات، فقہ کا ایک اصول ضابطہ ہے کہ مجبوری کے اندر اتنی اجازت نکال لی جاتی ہے جس سے کام چل جائے۔ مجبوری ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا جو سطر ہے اس کو ڈھکنا فرض ہے، بھائی سطر کو چھپانا فرض ہے، نماز کی حالت میں بھی فرض ہے، لیکن جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو سطر کھولتے نہیں کھولتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سطر نہیں کھولو گے تو یہ امانت جو پیٹ میں ہے کہاں منتقل کرو گے اس کو؟ اب شریعت نے اجازت دے دی کہ اب اگر تم سطر کھول لو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہسپتال کے اندر آپ، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن مجبوری کی وجہ سے جانا پڑتا ہے، مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ڈلیوری ہونی ہے، بچے کی پیدائش ہے، اور سارا کا سارا اسٹاف غیروں کا ہے، ڈاکٹر بھی ہے، ڈاکٹرنی بھی ہے، کیا کریں؟ اب بظاہر تو سطر کو کھولنے کی ممانعت ہے، نہیں کھول سکتے، لیکن بات وہی آئے گی الضرورات تبیح المحظورات۔ اگر کوئی نہیں ہے، مجبوری کی وجہ سے اگر ڈاکٹر اس حصے کو دیکھ لے تو اس کے اندر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ مجبوری کی وجہ سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، ہمیں مسجد کے امام اور مدرسے کے معلم یہ بھی چاہیے، لیکن پروفیسر، ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر اور پائلٹ سب چاہیے۔ اپنے بچوں کو خوب سکھاؤ، دنیاوی تعلیم کوئی منع نہیں کرتا۔ جو مولوی منع کرتا ہے، پہلی بات تو کوئی منع ہی نہیں کرے گا، سب چاہیے بھائی۔ بس بات یہ ہے کہ ان کے ایک ہاتھ کے اندر رب کا قرآن ہو، نبی کا فرمان ہو، اور دوسرے ہاتھ کے اندر جو دنیاوی تعلیم اس کی ڈگری ہے اس کے پاس ہو۔ خالص بس دنیا کا غلام نہ بنے کہ دین کا پتہ ہی نہیں اس کو۔ پی ایچ ڈی کرا دی کہاں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی سے، کیمبرج، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے آیا، لیکن دین اتنا بھی نہیں جانتا۔ باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن بابوجی کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد سے باہر گیٹ پہ کہ جنازہ لے کر کے آؤ گے تو میں بھی قبرستان تک چل پڑوں گا۔ تب شرم آتی ہے، تب منع کرتے ہیں کہ بھائی ایسی تعلیم سے کیا فائدہ؟ تعلیم دلاؤ، کوئی منع نہیں کرتا۔ کیوں جی؟ تم شوق سے کالج میں پڑھو، علامہ اقبال نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو بھائی ضرورت کے مسائل الگ ہوتے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو سارے مسائل وہ قرآن سے پھر اسی طرح نکلتے ہیں۔ میں نے ایک آپ کو مثال دے دی ہے نہیں کہ حرام چیز بعض موقعوں پر حلال ہوتی ہے، لیکن کتنی؟ جتنی سے کام چل جائے۔ ایک آدمی مزدور ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں، لیکن وہ آٹو رکشہ بہترین چلانا جانتا ہے۔ اب اگر وہ دوسرے کی مزدوری کرتا ہے تو گزارا نہیں ہوتا، اور اس کے پاس 50,000 روپے جمع ہیں۔ اب وہ آئے پر مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ کیا میں اپنا آٹو فائننس پہ نکال سکتا ہوں؟ اس کو بتایا نہیں، جائز نہیں ہے۔ وہ بیچارہ پوری زندگی ایسے ہی بچوں کو بھی پریشان رکھے گا، نہ ان کی ایجوکیشن نہ تعلیم۔ اس کو بتاؤ کہ ہاں آپ نکال سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے ضرورت ہے۔ تو یاد رکھا کرو، ہر آدمی کا کام مسئلے بتانے کا نہیں ہے، مسئلہ بتانا اس کا کام ہے جس کو دین کی گہری بصیرت اور تفقہ فی الدین حاصل ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ دین کی سمجھ رکھنے والا انسان 1000، یعنی شیطان اتنا بھاری ہے، وہ ایک طرف 1000 آدمی مقابلہ کرے شیطان کا، ان 1000 کا مقابلہ کر لے گا، لیکن جس کو دین کی سمجھ ہوگی
اس سے شیطان پناہ مانگے گا بھائی اس کے پاس تو جانا مناسب نہیں ہے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ ایک جگہ ایک عالم واقعہ سنا رہے تھے کہ کوئی نماز پڑھا رہے تھے امام صاحب، اپنی پاؤں کے اوپر پٹی باندھ رکھی تھی اور پاؤں اٹھا رکھا اوپر ایک پیر پر۔ پوچھ لیا بھائی کیا پرابلم ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ راستے میں آتے ہوئے اصل میں گندگی لگ گئی تھی، اس لیے میں نے کپڑا باندھ کر کے اس کو ڈھک لیا۔ تو بھائی علم کی کمی جب ہوگی تو پھر اس کے اثرات دور تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے ایمان بھی اچھا رکھو، کوئی اچھی بات نہیں ہے، چونکہ جیسی نماز اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ چیز اعلیٰ تب بنے گی جب اس کی کوالیفیکیشن آپ دیکھو گے۔ جس معیار کا آدمی ہوگا اسی اعتبار سے پڑھائے گا نا بھائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، باتوں میں سے باتیں نکلتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، کہ مجبوری کی وجہ سے وہ کام جائز ہو جاتا ہے جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے کشف عورت کا مسئلہ آپ کو بتایا، ڈیلیوری کا عورت کا مسئلہ آپ کو بتایا، نہیں مجبوری کی وجہ سے جائز ہے، کیا کریں۔ تو بہرحال یہ چار چیزیں جو بالکل ممنوع ہے، منع ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے، قاعدہ یاد رکھیے، ایک حق اللہ، ایک حق العبد، ایک طرف اللہ کا حق اور ایک طرف بندوں کا حق، اگر دونوں اکٹھے ہو جائیں، ٹکراؤ کی شکل بن جائے تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ بولو۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کے حق کو دینی چاہیے، نہیں، بندوں کے حق کو ترجیح دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ محتاج ہے، بندہ کیا ہے، اور اللہ کیا ہے، غنی۔ اللہ کیا ہے، غنی، اس کو حاجت نہیں۔ آپ 11 مہینے تک نماز کس وقت پڑھتے ہیں فجر کی؟ جب سورج نکلنے میں 35 منٹ یا آدھا گھنٹہ رہ جاتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں کس وقت پڑھتے ہیں بھائی؟ سحری کھا کر کے فوراً پڑھ لیتے ہیں نا۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ عام دنوں کے اندر اول وقت میں نماز پڑھنا بڑا دشوار سا محسوس ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اول وقت میں پڑھنا آسان معلوم ہوتا ہے، چونکہ ابھی جاگ رہے ہیں، سحری کھائیے، چلو اگر لیٹ گئے تو فجر پھر اللہ ماشاء اللہ ہو جائے گی۔ اب ایک طرف اللہ کا حق، ایک طرف بندوں کا حق۔ اللہ نے کہا چل میرا حق پیچھے چل، میں نے تیری رعایت کے لیے اجازت دے دی، رمضان میں تو اول وقت میں پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ تو اصول ضابطہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، ساری چیزیں تو ہمارے لیے ہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ بس یاد رکھو اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں، اپنے بندے کو کبھی مجبور نہیں کرتے۔ 4 چیزوں کو پہلے حرام کہا، ان چاروں کے قریب نہیں جانا، لیکن میرے بندے ہو سکتا ہے تو کبھی کسی ایسی سچویشن، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ اس میں سے بھی کھا لے، اپنی جان بچا لے، کوئی گناہ نہیں تیرے اوپر۔ واہ کیا بات ہے، اللہ رب العزت کتنے کریم ہے، خدا کی قسم سوچے انسان۔ فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، اسم کا لفظ آیا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ بہت سے آدمی بڑا متقی بننے کی کوشش کرتا ہے، نہیں جی شاید ہم نے کھا لیا تو مجھے استغفار کرنا پڑے گا، ہے نا۔ اللہ کہے بھائی جاہل صوفی، استغفار کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہہ دیا نا فلا اسم علیہ، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی حرج نہیں، تو استغفار کی کیا ضرورت؟ استغفار کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے کچھ شک ہے اللہ کے حکم کے اندر، اس کا مطلب تو یہ ہے۔ اس لیے یاد رکھو اپنی طرف سے کسی چیز کو نہ کبھی بڑھاؤ نہ کبھی گھٹاؤ، دونوں چیزیں نقصان کی ہیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں نا اپنی طرف سے ایڈوانس ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر استغفار کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی نہیں بھائی ایسا ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، ارے بھائی جس چیز کی صراحت اجازت ہے اس کو چھوڑو، آگے گزرو، سمجھے نہیں؟ ہم کمزور ہیں، رخصت پر عمل کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ اپنی اوقات کے اندر ہے، کیا ہے، اپنی اوقات کے اندر ہے، اور بندہ اگر اپنی اوقات میں چلے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے کہا تھا نا کہ میں آج کے بعد مسلسل جاگوں گا، ایک صحابی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں مسلسل روزے رکھوں گا۔ اب ظاہر بات ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو شاباشنی دی، بلکہ فرمایا تم غلط کر رہے ہو، دیکھو ہم بندے ہیں، ہمیں بندوں کی طرح رہنا چاہیے،
ان لزوجتک علیک حقا، اگر رات بھر مسجد میں رہو گے تو بیوی کا حق کون ادا کرے گا؟ بیوی کا حق ادا نہیں ہے. بیوی کے پاس جانا بھی یہ بھی دین ہے، بچوں کے پاس جانا بھی دین ہے. دن بھر روزہ رکھو گے تو تمہارے جسم کا تم پر حق نہیں، کیا تمہارے جسم کا بھی حق ہے. اس لیے جو لوگ بہت کثرت کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس جسم کو غذا بھی ٹھیک ٹھاک دیں. بہت سے لوگ بالکل مرنے کو رہتے ہیں، پتلے دبلے مریل، ہوا چل پڑے تو اڑ کر کے کہیں پہنچ جائیں، لیکن مجاہدے پر مجاہدہ کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا مشاہدہ کرو، جسم کو بھی کچھ تھوڑا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا آ کر کے حضرت میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے کچھ نظر آتا ہے، میری کیفیت عجیب ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا آج کے بعد ذکر بند کر دو. کیا فرمایا؟ آج کے بعد ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کرتا تھا اور دماغ کو غذا دیتا نہیں تھا، دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی، پتہ لگا شادرہ ہاسپٹل کے اندر دکھانا پڑے گا. کیوں جی؟ جب مینٹل ہو جائے گا آدمی. اسی لیے فرمایا کہ کسی کو اپنا بڑا بنا لے، اس سے رابطے میں رہنے کا فائدہ یہ ہے اپنی کیفیت لکھ کر کے بتائے کہ میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوں. بس یہی مقصد ہوتا ہے پیری مریدی کا، ورنہ اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. عرض یہ کر رہا تھا، آگے فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور چھپانے کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ حقیر دنیا. حقیر دنیا کہ اگر چھپا لیں گے تو کچھ مل جائے گا. یہود اہل کتاب، ان کی کتابوں میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آخری پیغمبر کے بارے میں بہت واضح طور پر لکھا تھا، لیکن جب ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ کیا یہ وہی ہے کہ جن کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں ہے، تو سوچتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ بھی یس بول دیا ہاں تو پھر تمہاری بڑائی جو لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لوگ ان کو بڑا مان لیں گے تو ہم کو بھی ان کے پیچھے چلنا پڑے گا. اس لیے نو میں جواب دیتے نہیں، یہ وہ نہیں ہے. اس طریقے سے حلال اور حرام کو بھی وہ چھپاتے تھے، دلیلیں گھڑ کر کے پیش کرتے تھے اپنی طرف سے کہ دیکھو یہ چیز تو پہلی کتابوں میں حرام ہے اور یہ حلال بتا رہے ہیں. اللہ نے پہلے بھی اس کی سزا بیان فرمائی ہے، یہاں پر دوبارہ اس چیز کو پھر ذکر کیا جا رہا ہے کہ کسی چیز کو، حق بات کو، علم کی بات کو اپنے پاس سے چھپانا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس طرح کی قرآن کی وعیدیں میرے سامنے نہ ہوتی تو میں کبھی لوگوں کو یہ ساری باتیں نہ بتاتا. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں چھپانے کے اندر داخل نہ ہو جاؤں. تو پتہ یہ چلا کہ جو چیز جانتے ہو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اور جس چیز کو جانتے نہیں اس کے بارے میں جانکار بن کر کے آگے بڑھنا نہیں چاہیے. یہ بھی تو غلط ہے، جس چیز کو نہیں جانتے منع کر دو میں نہیں جانتا، صاف بات ہے. تو فرمایا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ حقیقت میں اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، آگ انجام کے اعتبار سے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا. قرآن میں دوسری جگہ پر آیا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی عزت کی قسم سوال ایک ایک سے کیا جائے گا. ایک جگہ آیا ہے اخسؤوا، ذلیل ہو کر کے پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو. اللہ اتنے غصے میں ہو. باتیں تو ہوں گی لیکن بات اچھے موڈ میں نہیں ہوگی. اچھے موڈ میں بات کرنا اور ہوتا ہے اور غلط موڈ میں بات کرنا اور ہوتا ہے. اللہ مجرمین سے بات کرے گا کیسے؟ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ہوگی. جیسے کہ قرآن میں آئے گا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو زمانے جاہلیت میں قتل کر دیتے تھے، آپ نے سنا نا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ تو پیدائش کے بعد کرتے تھے. اللہ معاف فرمائے، آج تو پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیتے ہیں.
تو آج کے لوگ بڑے مجرم ہیں، یہ وہ لوگ بڑے مجرم تھے؟ آپ اندازہ لگائیے، یہ تو اور زیادہ بڑے مجرم ہیں، دنیا میں آنے کا حق بھی چھین لیا اس سے، پتہ لگایا مشین کے ذریعے سے کہ بچی ہے، بس منہ بنا کر کے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے دیکھ لیں گے۔ ارے اللہ کے بندو رحم کرو، سوچو، قرآن کہتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو روزی دینے والے، تمہیں روزی دینے والے ہم ہیں، تم رزاق کب سے بن گئے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، قرآن کہتا ہے زمین پر رینگنے والا جو بھی کیڑا مکوڑا انسان حشرات الارض ہے، سب کو روزی ہم دیتے ہیں۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، رزق آسمانوں سے آتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کی پستانوں کے اندر بہترین دودھ آ جاتا ہے، جس کو آج ڈبے کے اوپر لکھ کر کے آپ نے دیکھا ہوگا سروتم، سب سے بہترین دودھ کیا ہے؟ ماں کا دودھ۔ لیکن آج کی مائیں ہر ہائی پروفائل ہے، وہ سوچتی ہے بچے کو دودھ پلائیں گے تو ہماری صحت کمزور ہو جائے گی، لہذا ڈبے کا دودھ پلانا منظور ہے، اپنا دودھ پلانا منظور نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے طفل سے بو آئے کیا، ماں باپ کے اطوار کی، ماں باپ نمازی بھی ہیں تو بھی بچہ کہیں اور جا رہا ہے، کیوں؟ دودھ تو جناب اپنا پلایا ہی نہیں، تو اثرات تو ڈبے والے آئیں گے نا۔ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی، دودھ ہے ڈبوں کا اور تعلیم ہے سرکار کی، ماشاءاللہ فری تعلیم ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ایجوکیشن فری۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے مجرموں سے اچھے موڈ فریش کے اندر بات نہیں کریں گے، بلکہ قرآن میں تو فرمایا ایسے مجرموں سے کہا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ اس چھوٹی سی بچی سے یا اس بچے سے پوچھیں گے جس کو ماں کی کوکھ کے اندر یہ دنیا میں آنے کے بعد ذبح کر دیا گیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے ننھی سی جان تو یہ بتا تیرا جرم کیا تھا۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ عدالت لگی ہوئی ہو، قاتل مقتول ہو، اولین آخرین سب لوگ وہاں پر لائیو چل رہا ہو کیمرہ نا، اور ایسے کے اندر اس قتل ہونے والے سے پوچھا جائے تیرا جرم کیا تھا جس وجہ سے تجھے قتل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جج اتنے غصے کے اندر ہے کہ اس قاتل کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا۔ تب انسان بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو دیکھتا نہیں شکل اس کی، اللہ بھی اتنے ناراض ہوں گے، بدبخت تجھ سے کیا بات کروں، اس بچے سے ہی پوچھتا ہوں تیرا قصور کیا تھا۔ تو یاد رکھیے باتیں تو ہوں گی لیکن اچھے موڈ کے اندر باتیں نہیں ہوں گی، اسی لیے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ حالانکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حدیث کے اندر آتا ہے بعض ایسے مجرم بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت ان کی اداؤں کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، ایک بندہ تو ہوگا میدان محشر میں اقرار کرے گا الہی اگر تو مجھے جہنم میں بھیج کر کے راضی اور خوش ہے تو میں وہاں بھی تیری رضا کے لیے جانے کے لیے تیار۔ تو میرے عزیز بھائیو یاد رکھو ولا یزکیہم، بہت سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے لیکن پاک صاف ہونے کے لیے، جیسے لوہے کو آگ کے اندر تپاتے ہیں تاکہ اس کا زنگ دور ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت یعنی بخشش کے بدلے میں خرید لیا۔ فما اصبرهم علی النار، بس کیا ہی خوب صبر کرنے والے ہیں، یہ تحقیر کے طور پر کہا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی انتہائی بے وقوف ہو تو اس کو دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں کیا حماقت دکھا رہا ہے، کیا بے وقوف بن رہا ہے، اس کو اس کا انجام کا پتہ نہیں ہے کیا انجام نہیں جانتا کیا ہوگا۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم پر کس قدر صبر کرنے والے بن رہے ہیں۔ دنیا کی آگ تو برداشت ہوتی نہیں اور جناب جہنم کی آگ پر صبر کرنے کے لیے دل کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ قول فیصل کے ساتھ کتاب نازل کر دی۔
یعنی قرآن آخری حجت، آخری پیغام اللہ کی طرف سے بندوں کے نام آ چکا، اور یہ قول فیصل ہے۔ کیا ہے؟ قول فیصل، آخری قول ہے۔ قول خدا کیا ہے؟ قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے نا؟ اس طرح کا شعر کیا ہے وہ، بدلے گی دنیا لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو یہ قول فیصل ہے جناب، اللہ کی آخری کتاب نازل ہو چکی، اس نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ کلیئر مسئلہ۔ یہ دوست کی دوستی کو بھی بیان کرتی ہے، لیکن دشمن کی اگر کوئی خوبی ہوتی ہے اس کو بھی بیان کرتی ہے۔ اس کے اندر کسی کی طرف سے کوئی عناد اور ضد نہیں۔ اس کے نازل ہو جانے کے بعد، حق کے نازل ہو جانے کے بعد پھر بھی جو لوگ جھگڑتے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، وہ لوگ جو کتاب میں جھگڑتے ہیں، کیسے جھگڑتے ہیں؟ کتاب میں نازل ہونے کے بعد حلال چیزوں کو ادھر ادھر سے حرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حرام چیزوں کو ادھر ادھر سے کھینچ تان کر کے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفی شقاق بعید، ایسے لوگ دور کی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ بس قرآن کے سامنے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، سمعنا و اطعنا، یہ ہونا چاہیے، سن لیا اور مان لی، گردن جھکا دی۔ یہ ہے ایمان والا۔ یہ نہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے حرام ہے، نہیں جی میں آپ کو حلال دکھا دوں گا، میں آپ کو دکھا دوں گا، اور کھینچ تان کر کے لگا ہوا ہے۔ ایسے جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہاں تک تقریباً سورہ بقرہ نصف ہو چکی، آدھی، یہاں تک امت دعوت کو خطاب تھا، یعنی وہ لوگ جو غیر ایمان والے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ مشرکین ہوں، زیادہ تر انہی سے گفتگو چل رہی تھی۔ اب آگے جو خطاب ہے وہ امت اجابت، یعنی ایمان والے جو بظاہر کلمہ پڑھ لیا، ان کو آگے کی گائیڈ لائن سمجھائی جا رہی ہے، تم کو زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ کبھی ان کو نماز کا حکم دیا جائے گا، کبھی ایمان کو مضبوط کرنے کی باتیں بتائی جائیں گی، یعنی ایمان، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، جہاد، ساری چیزوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ کر لو مشرق یا مغرب کی طرف۔ اصل میں دو جماعتیں تھی اہل کتاب کی، یہودی بیت المقدس کی مغربی جانب کو مقدس سمجھتے تھے، اور عیسائی، کرسچن، نصارہ وہ بیت المقدس کی مشرقی حصے کو، جہاں پر حضرت مریم ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس کو مقدس آج بھی سمجھتے ہیں۔ دونوں کہتے تھے کہ بھائی دیکھو ہم تو بڑے دیندار ہیں، اپنے اپنے قبلے پر جمے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قبلہ تو ایک ظاہری چیز ہے، اللہ رب العزت کسی جہت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ انسان اپنے دل کا قبلہ صحیح کر لے۔ کس کا قبلہ صحیح کر لے؟ دل کا۔ ایمان ہو، عقیدہ صحیح ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، یہ چیزیں تو تمہارے پلے ہیں ہی نہیں۔ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ نیکی کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کے اندر جو گفتگو چل رہی ہے وہ بر کے نام سے ہے۔ بر نیکی کو کہتے ہیں۔ بر ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ اردو زبان کے اندر ہے ہی نہیں، سمجھ رہے آپ؟ یعنی اتنا جامع لفظ ہے کہ ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر، کتاب کے اندر اس کا ٹرانسلیٹ کس لفظ سے کریں، لفظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان بڑی مالدار ہے، اس کی زکوٰۃ بھی اگر نکالیں تو باقی زبانوں پر جھلنے والی نہیں، اتنی بہترین زبان ہے۔ ایک لفظ استعمال کر رہا ہے لیس البر۔ اب اس بر کو آپ تلاش کریں، بر کس کو کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس کے لیے آپ کو ڈکشنری کھنگالنی پڑے گی، لیکن کوئی ایسا لفظ نہیں ملے گا جو اس کا صحیح ترجمہ کر سکے۔ بس قریب قریب ایک لفظ ملتا ہے، وفاداری۔ اور یہ وفاداری اتنا بہترین لفظ ہے اگر دیکھا جائے کہ اللہ کی وفاداری ہو چاہے بندوں کی وفاداری ہو، پوری زندگی وفاداری کے اندر گزارنا، غلامی کے اندر گزارنا، یہی کیا ہے؟
نیکی ہے۔ اللہ کا جو حکم جس وقت آ جائے، نماز کے وقت پر نماز پڑھنا، زکوٰۃ کے وقت پر زکوٰۃ دینا ہے نا، اور اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر شادی بیاہ کرنا، یعنی ہر حکم جو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آئے اس کے لیے تیار رہنا، وفاداری کے لیے، اس کو نیکی کہتے ہیں، اس کو بر کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ بڑا عجیب لفظ ہے، اس کا ترجمہ بھی بس کر رکھا ہے ایسے ہی، بر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے قبلہ، مشرق، مغرب، ساری بحث چونکہ اس سے پہلے اسی کے بارے میں چل رہی تھی، اس کے اندر سارا دین سمجھ لیا۔ دین یہ نہیں ہم بتاتے ہیں دین کیا ہے، سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہو، اس لیے کہ جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی تو عقیدے کی بات تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھے، نماز قائم کرے، عقیدے کی بات تھی۔ ایسے ہی اس آیت میں، یہاں پر بھی اس آیت میں پہلے عقیدے کا ذکر ہے، بالکل اسی ترتیب پر، اور جس طرح وہاں اولئک ھم المفلحون فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے رزلٹ کے طور پر یہاں پر بھی اولئک ھم المتقون فرمایا ہے، کہ جس کے بارے میں ہم نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر متقی دیکھنا چاہتے ہو تو متقی وہ ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر یہ ابواب البر، یہ نیکیوں کا پورا چیپٹر جن کی زندگی کے اندر ہے، وہ لوگ کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ اب دیکھیے ترجمہ، فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف اس ہی چیز کا نام نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو۔ بات تو سمجھ میں آ گئی نا، وہ اصل میں مشرق مغرب کو ہی دین مان کر کے چل رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کو اس کے اندر حصر منحصر مت کرو، ہم بتاتے ہیں ولکن البر، لیکن اصل بر اور نیکی کے کام تو یہ ہیں، نمبر 1 گنتے رہنا، نمبر 1 من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا جانے، اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے۔ والیوم الآخر، دوسری چیز آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ والملائکتی، تیسری چیز فرشتوں پر ایمان لائے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق، کبھی گناہ نہیں کرتے، جس کام پر لگا دیا اس پر لگے ہوئے ہیں اور لگے رہتے ہیں۔ والکتاب، چوتھی چیز A to Z آسمانی کتابیں جو اللہ نے اتاری ہے نبیوں پر، ان پر ایمان رکھے کہ اپنے اپنے زمانے میں ان کی تعلیمات بھی صحیح تھی جب تک ان میں چینجنگ نہیں کی گئی تھی۔ اب تو بہت ساری کتابوں میں گڑبڑ کر دی، اب ہمارا ان موجودہ کتابوں پر ایسا ایمان نہیں ہے کہ بالکل اصلی ہے، جب اتری تھی تب اصلی تھی نبیوں پر، ہے نہیں، اب گڑبڑ کر دی، بات الگ ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں آج بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح لوح محفوظ کے اندر تھا آج بھی اسی طریقے سے ہے ہمارے سامنے، الف لام میم سے لے کر والناس تک ایک زبر ایک نقطے کا کوئی فرق نہیں۔ تو یہ ہے والکتاب، کتاب پر ایمان رکھنا۔ والنبیین، پانچویں چیز نبیوں پر ایمان رکھے۔ جناب یہ تو ہو گیا عقیدے کا ذکر۔ اب چونکہ معاملات اور معاشرت بھی اہم چیز ہے، کوئی سوچے کہ ان چیزوں میں تو میں بہت پرفیکٹ ہوں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت پہ تو بہت زیادہ زور دیتے ہیں لیکن معاملات اور معاشرت ان کے زیرو ملیں گے، کسی پر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، ساری کمی کس سے؟ تسبیح سے پوری کرنی چاہتے ہیں، تسبیح 2 فالتو پڑھ لیں گے لیکن کسی کو چونی نہیں دیں گے۔ تو تسبیح اپنی جگہ پر ہے، مال کا خرچ کرنا اپنی جگہ پر ہے، جیسے آنکھ کی کمی ناک سے پوری نہیں ہو سکتی، دیکھنا ایک الگ سبجیکٹ ہے، سننا اور سونگنا الگ سبجیکٹ ہے۔ اللہ رب العزت ایسے ہی سمجھا رہے ہیں کہ کبھی کہو جناب ہمارا تو بالکل ایک دم اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ وہ ساری چیزوں کے اندر پرفیکٹ، اللہ فرما رہے چلو ایک پرچہ اور دیتے ہیں، اس کے اندر بھی چیک کرتے ہیں تم پورے ہو یا نہیں۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، نیکی یہ ہے کہ تم مال دو علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود۔ ہی کی جو ضمیر ہے یہ 3 طرف لوٹتی ہے، یاد رکھیے۔ علی حبہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مال کی محبت دل کے اندر ہے اور ہونی چاہیے، مال کوئی بری چیز تو ہے نہیں۔ اللہ نے خیر کا لفظ فرمایا ہے، ابھی آنے والا ہے 2-4 آیتوں کے بعد،
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر خیر یعنی مال چھوڑا ہو تو مال تو کوئی بری چیز تو ہے نہیں. مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ مال یمیل میلن کے معنی آتے ہیں مائل ہونا، فریفتہ ہونا کسی کی طرف. کیا بولتے ہیں کنونس؟ انگلش میں کیا بولتے ہیں بھائی؟ کنونس بولتے ہیں نا. ہاں تو کسی کی طرف توجہ مطلب ہونا زیادہ، اسی کو مال کو مال بولتے ہی اس لیے ہیں کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وآت المالا، نیک وہ ہے جو مال کو دے علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود. محبت ہے مال کی لیکن اللہ کی محبت کے سامنے مال کی محبت کچھ بھی نہیں ہے. اب اللہ کا تعلق آگے آپ دیں گے اس کو. دوسرا مطلب یہ ہے علی حبہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مال خرچ کرے. تیسرا ترجمہ اس کا یہ ہے، اب اس کی نسبت ہی کی عطا کی طرف ہوگی کہ جو کچھ وہ خرچ کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، ٹال مٹول کے لیے نہیں کہ جیسے کہ ردی چیز مری مرغی کس کے نام؟ اللہ کے نام. ابھی کام آئے گی نہیں اس لیے اس کو مسجد کے اندر جا کر کے دے دو، اس کو فلاں صاحب کو دے دو. تو ایسا مال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. فرمایا مال خرچ کرتے ہیں کن پر؟ لسٹ سنو. سب سے پہلے ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں پر. قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں. یاد رکھنا، جو لوگ بچا بچا کے رکھتے ہیں نا ماں باپ سے مال کو، ان کو نہیں دیتے. اور بیوی کے چکر میں بیوی کو پتا چل جائے کہ ماں باپ کو دیتا ہے، بس پھر تو لڑائی شروع. تمہاری کمائی جا ہی رہی ہے ساری بہن بھائیوں کے اوپر، ہم کو تو کچھ دیا ہی نہیں. یاد رکھو، اس کو سمجھاؤ کہ تمہارا بھی حق ہے اس مال کے اندر، ماں باپ کا بھی حق ہے. وہ میرے دنیا میں آنے کا سبب ہے، وہ نہ ہوتے تو میں آج تمہارے سامنے نہ ہوتا. تو قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کا ڈبل ثواب، صدقے کا ثواب الگ، صلہ رحمی کا ثواب الگ. اور اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تو میں کہتا ہوں صدقہ ہی ضروری تھوڑی ہے، ہدیہ نہیں دے سکتے کیا؟ ہدیہ بھی دینا چاہیے. ہدیے سے کیا بنتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے. تحادو تحابو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے دلوں کے اندر. اب سردی کا موسم ہے تو گاجر کا حلوہ بنواؤ ماشاءاللہ اور پہنچاؤ ایک دوسرے کے یہاں پر، ہدیہ ہے جی. اور بھی بہت ساری چیزیں، میں مذاق کے طور پر کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں اس طرح کی باتیں. تو مقصد یہ ہے کہ تحادو تحابو، ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. تو فرمایا سب سے پہلے خرچ کرنا ہے کن پر؟ ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں پر. والیتاما، یتیموں پر. یتیم کہتے ہیں جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، بچپنا ہے، یہ بیچارہ ضرورت مند ہے، چاہے مال بھی اس کے پاس ہو لیکن دے سکتے ہیں. والمساکین، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. وابن السبیل، ابر اور ابو عربی زبان کے اندر جہاں بھی آتا ہے اس جگہ کے لیے آتا ہے جہاں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہو. ابن السبیل کا مطلب ہے سفر کا بیٹا، یعنی سفر والا. ایک آدمی مسافر ہے، جیب کٹ گئی بیچارے کی، پیسے چھین لی ڈاکوؤں نے. اپنے وطن کے اندر تو ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، لیکن یہاں کیا ہو گیا؟ کنگال، کچھ بھی نہیں ہے. تو اب آپ اس کی ہیلپ کریں، مدد کریں. یہ شریعت کا دیکھیں کتنی پاکیزہ تعلیم ہے. وابن السبیل، یہ سب چوری کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ جب لوگ مال کے اوپر کنڈلی مار کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مال کو بڑھائیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، اپنا اسٹیٹس دکھانا ہے کہ میں نے سال میں اتنا کمایا اور وہ مجھ سے کم ہے، میں اس سے. جب انسان اپنے کو ریس کے اندر مال کمانے کے اندر لگاتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھائے، تو اب اللہ کی نظر میں اس کے مال کی کوئی ویلو نہیں رہتی. فرمایا کہ یہ حق ہے مال کے اندر. والسائلین، اور سوال کرنے والے. وفی الرقاب، سوال کرنے والے کا بھی حق ہوتا ہے. وفی الرقاب، اب تفصیل کا موقع نہیں چونکہ آپ اب کروٹیں بدلنے میں دیکھ رہا ہوں چالو ہو گئی، اس لیے تھکان محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میں بھی جلدی جلدی اب ترجمہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. چونکہ جب آپ کی توجہ جیسی ہوگی ایسے ادھر سے ہوگا نہیں، توجہ کے اوپر بات نکلتی ہے نا. جب تک توجہ رہتی ہے تو مضامین آتے ہیں، اور جہاں توجہ ہٹی تو پھر اللہ کی طرف سے مضامین کی جو برکت ہے وہ آٹومیٹک
آف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے میں بھی اب گاڑی کو کھینچ کر کے جلدی پہنچا رہا ہوں. پھر دیکھیں فرمایا اور پھر رکاب اور گردنوں کو چھڑانے میں پہلے غلام بازی ہوتے تھے. آج کے زمانے کے اندر جیل ویل میں کوئی پڑا ہوا ہو اور بیچارے کی سزا معاف ہو چکی ہے نہیں جی, لیکن پیسے کی وجہ سے نہیں آتے بہت سارے لوگ, ان کو دے سکتے ہیں آپ. اور پھر رکاب تاکہ وہ جیل سے باہر آ کر کے زندگی گزار سکے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نیکی کے کام ہے نماز قائم کرنا. وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب کسی سے عہد کر لیں. زبان دے دی تو پتھر کی لکیر ہے بس. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ روم کی کسی طاقت کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ اتنے دن تک جنگ بند ہے. تو ابھی تاریخ میں 10-5 دن باقی تھے. انہوں نے تیاری شروع کر دی کہ لشکر کو لے جا کر کے بارڈر پر لے جاؤں, اور جیسے ہی تاریخ ایک دم پوری ہوگی اچانک حملہ کر دیں گے. ایک صحابی کو پتہ چلا, فرمایا نہیں یہ غداری ہے, وفاداری نہیں ہے. وہ تو مطمئن بیٹھے ہوں گے کہ معاہدہ کر رکھا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ اگر خیانت کا ڈر ہو اوپن مائنڈ سے بول دو کہ جناب ہمارا معاہدہ ختم ہے نہیں, جب تم نہیں مانتے ختم ہو جاتا ہے, تم بھی تیاری کرو ہم بھی تیاری کرتے ہیں تب آئیں گے. یہ اسلام کی پالیسی ہے, لیکن بدعہدی نہیں کرنی ہے, دھوکہ اسلام میں ہے ہی نہیں. فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. یہاں سے یاد رکھیے مجاہد کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے جو 3 مرحلوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلے اس کے اوصاف کردار, اس کے بعد وَإِذْ غَدَوْتَ آگے سورہ آل عمران میں آئے گا عین جنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اسلامی طریقے پر, اس کے اصول آداب آئیں گے. پھر سورہ انفال اور توبہ کے اندر مال کی تقسیم ملے تو کس طرح ہے, اور اگر پسپا ہونا پڑے تو کس طرح میدان کو چھوڑنا ہے. یہ ساری ترتیب اسلامی طرز پر آئے گی آپ کے سامنے. تو فرماتے ہیں دیکھیے جہاں بھی قرآن میں صدقوں کا لفظ آیا ہے ایک نقطہ یاد کر لینا, جاؤ کیا یاد رکھو گے. اس کے بعد آگے پیچھے آپ کو ضرور وہاں پر مجاہد کا ذکر ضرور ملے گا, چونکہ صدقوں یہ ایسی صفت ہے جو ان کے ساتھ وابستہ ہے. سچے اللہ نے انہی کو کہا ہے. یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اور اس کو پڑھ کر کے خانقاہ والے سمجھتے ہیں بس سچے ہم ہیں سب ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اس سے پہلے اٹھا کر کے دیکھو کیا ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم, ان کا تذکرہ ہے. یہ تو ہم لوگوں نے قرآن کو ڈیوائڈ کر لیا. تبلیغ والوں نے 2-4-5 آیتیں پکڑ لی اپنے لیے, خانقاہ والوں نے الگ پکڑ لی, مدرسے والوں نے الگ پکڑ لی. یہ سارا قرآن تو عمل کرنے کے لیے سب کے لیے ہے بھائی. کیوں جی میری بات کوئی سمجھ رہے نہیں آپ لوگ. اس لیے قرآن پاک الف لام میم سے لے کر والناس تک ایک ہی کیمرے سے دیکھو, اس کو چھانٹنے کی کوشش مت کرو. فرماتے ہیں والصابرین فی البأساء اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں تنگی میں. فی البأساء, بأساء کہتے ہیں مالی تنگی, والضراء ضراء کہتے ہیں جسمانی تکلیف. وحین الباس اور عین مقابلے کے وقت آ گیا نا ذکر. فرمایا اولئک الذین صدقوا, جن کی زندگی میں یہ صفات ہوں گی یہ سچے ہیں. کون ہیں سچے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا مطلب یہ ہوا ان کے ساتھ ہو جاؤ جن کی زندگی میں یہ صفات ہوں. اللہ نے فرمایا تم نے شروع میں پڑھا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اب تک سمجھ میں نہیں آیا متقی کس کو کہتے ہیں. میں بتاتا ہوں واولئک ھم المتقون, جن کی زندگی میں یہ صفات ہے وہی لوگ متقی ہیں. اب دیکھا جائے گا عقیدہ ٹھیک ہے, فرشتوں کو مانتا ہے, کتابوں کو مانتا ہے, ان چیزوں کے بارے میں اگر عقیدہ ٹھیک ہے پھر زندگی کو دیکھے گی کہ مال کی محبت تو نہیں, کہ ایسا تو نہیں کہ سب سے ہدیے لے کر کے رکھتا ہے لیکن کسی کو دیتا ہی نہیں یا خرچ ہی نہیں کرتا. سارے معیار پر کھرچنا پڑے گا, چونکہ یہ آیت ہی ایسی ہے سب کی پول پٹی کھول کر کے رکھ رہی ہے کہ ایک پہلو سے نہیں خرچ بھی کرنا ہے. پھر اگر حالات آ جائیں تو کیا حالات کے اندر سر پکڑ کر کے روتا ہے یا خوش دلی کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کرتا ہے. جس کی زندگی کے اندر یہ ساری صفات ہوں, اس لیے اس آیت کو
ابواب البر والصلہ کہا جاتا ہے، یعنی نیکی بنا کہا بر ایک ایسا لفظ ہے جو جامع ترین لفظ ہے، اور اس کے اندر تقریباً 16 17 یا 18 چیزیں، ویسے تو 4 چیزیں ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، لیکن جب ان کی آپ الگ الگ اندر اس کی مطلب وہ کھولو گے تو ایک درخت کی طرح، پھر اس کی ٹہنیاں، پھر اس کے پتے، پھر یہ پورا کا پورا چیپٹر کھلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، وقت کی قلت ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان صفات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔